صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی، جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس طرح کیا تھا، جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی، جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس طرح کیا تھا، جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں میں نے اس طرح کیوں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ فائدہ میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعشق کی ادنیٰ مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، اس کی ہر ادا بھاتی ہے، اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہا کرتا ہے، جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے، جیسا پہلے معلوم ہو چکا، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں ہے، مطلق گناہوں کا ذکر ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی دو وجہیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ ہو۔ اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔
مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کے اس کو دھو نہ لے، اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا ہے اور ذمہ پر رہ جاتے ہیں، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستجبات کی رعایت رکھے گا، وہ خود ہی نامعلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں اتحیات کی اخیر کی دعا میں تو توبہ استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستجبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے، جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ 1 منہ کو صاف کرتی ہے، 2 اللہ کی رضا کا سبب ہے، 3 شیطان کو غصہ دلاتی ہے، 4 مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، 5 مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، 6 بلغم کو قطع کرتی ہے، 7 منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، 8 صفرا کو دور کرتی ہے، 9 نگاہ کو تیز کرتی ہے، 10 منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پہچان جائیں گے۔ جو پڑھا سنا اللہ رب العزت اس کے اوپر مجھے آپ کو پورے عالم کے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔